اور سمجھو بات، اس کا یہ عقیدہ نہیں روحیں سب کی زندہ ہوتی ہیں، اس کا عقیدہ ہے روحیں تو سب کی قبر میں آ جاتی ہے۔ تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں، جب سب کی روحیں قبر میں آ جاتی ہیں تو انبیاء شہداء کی تخصیص کا کیا مطلب؟ روحیں جو سب کی لوٹ رہی ہیں تو شہداء کی تخصیص کا کیا مطلب؟ اگر مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ تفسیر سمرقندی اٹھانا، اہل سنت کا امام ہے علامہ سمرقندی، اس میں بھی، چلو تفسیروں کو چھوڑو، یہ بات کا مسئلہ ہے، تفسیریں بھی ہمارے ساتھ ہیں سب، لیکن مسئلہ بات کا ہے، اللہ کے محبوب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ شہید کو جو زندہ کہا گیا، روحیں سب کی زندہ ہیں، شہید کو خاص کیوں کیا گیا؟ تو میرا دوست یاد رکھنا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کلو میتن یختم علی عملہ الا الشہید، شہید کی تخصیص اس لیے ہے ہر میت مرنے کے بعد جو دنیا میں اعمال کرتا تھا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہونے کے ساتھ اس کا اجر بھی منقطع ہو جاتا ہے، صرف صدقہ جاری اور وہ 3 کام بچتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے سارے کام ختم۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ ہر روز 1 پارہ قرآن کا پڑھتا ہے اور 100 نفل پڑھتا ہے اور 500 تسبیح درود کی پڑھتا ہے، اب جب فوت ہو جائے گا نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، تلاوت بھی نہیں کر سکے گا، عالم دنیا سے جو چلا گیا، اب مکلف نہیں رہا، لیکن شہید ہونے کے بعد جتنی مقدار کی وہ عبادت کرتا تھا قیامت تک اتنی مقدار کی عبادت لکھی جاتی رہے گی۔ اس کی ادنا مثال، آدمی نوکری پہ تھا، پنشن پا آیا تو پیچھے سے پنشن جاری رہتی ہے کہ نہیں؟ شہید دنیا والی ڈیوٹی پہ تھا، یہ فقط شہید ہے، جب اس پہ موت آئی تو موت کے بعد جتنے اعمال کرتا تھا، 100 نفل پڑھتا تھا، اب پڑھ نہیں سکتا، دنیا سے نکل چکا ہے، لیکن ہر روز کے 100 نفلوں کا ثواب ملے گا، 100 رکعت پڑھتا تھا، یہ پنشن جاری ہو گئی ہے۔ اللہ کے محبوب کا فیصلہ ہے، تخصیص اس لیے ہے کلو میتن یختم علی عملہ الا الشہید، ہر میت کے دفتر بند ہو جاتا ہے، شہید کی پنشن پھر بھی باقی رہتی ہے۔ تو عمل بڑھتا ہے زندوں کی طرح، جس طرح زندہ آدمی دنیا میں ہوتا، عمل کرتا، اس کو ثواب ملتا رہتا، اب یہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن ثواب اس کو زندوں والا دیا جا رہا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے محبوب کا فیصلہ ہے۔ بہرحال میرا دوست، مسئلہ یہاں پہنچا، شہید کی حیات کہاں کی؟ جنت کی۔ اس سٹیپ کو میں ان قریب ختم کرتا ہوں، توجہ میری طرف، یہ بخاری شریف ہے۔ ایمان سے بتاؤ، ایک تو مسئلہ ویسے بھی حل ہوتا ہے، نبی کی شان زیادہ یا صدیق کی؟ پھر صدیق کی شان زیادہ یا شہید کی؟ شہید کا 3 نمبر ہے، پہلا نمبر نبی کا، اور نبیوں سے بھی پہلا نمبر امام الانبیاء کا، انبیاء سے بھی پہلا نمبر امام الانبیاء کا۔ آج ذرا اشاعت التوحید کا عقیدہ سن، میں کہتا ہوں جب شہید کو قرآن نے یہ حیات بیان کی، میرے پیغمبر نے یہ حیات بیان کی، میرے نبی کے صحابہ نے یہ حیات بیان کی کہ شہید کی حیات یہ ہے کہ موت کے بعد شہداء کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں، تو جس شہید کو میرے نبی کی غلامی کے صدقے یہ انعام ملا ہے، پر بھلا اس نبی کی روح کا مقام کیا ہوگا؟ شہید جنت میں عبارت النس، نبی کی روح جنت میں دلالت النس۔ لا تقل لہما اف، قرآن کہتا ہے ماں کو اف نہ کہو، ماں باپ کو جوتے مارنے جائز ہیں، لیکن قرآن تو کہتے اف نہیں کہنا۔ کیا مطلب؟ جب اف نہیں کہہ سکتے تو جوتے بطریقے اولا نہیں مار سکتے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دلالتن۔ شہید کی زندگی، شہید کی روح جنت میں، تو نبی کی زندگی، نبی کی روح بھی، یہ ہے دلالت النس۔ یا دوسرا، نیند والا سنتا ہے؟ جب نیند والا نہیں سنتا، حالانکہ نیند کے اندر آدھا کام ہوا ہے، ادراک گیا ہے، حیات باقی ہے،
یہ قبض من کل الوجوہ نہیں من بعض الوجوہ ہے. جب نیند والا نہیں سنتا یہ عبارت النص ہے، تو موت والا بطریق اولا نہیں سنتا یہ دلالت النص ہے. یہ ستے نہیں سن دے تے موئے کے سن دے. وہ کوئی پتہ بھی لگا نہیں، سوئے ہوئے نہیں سوتے تو مردے کیسے سن لیتے ہیں. ماں کو اوف نہیں کہنی تو جوتے کیسے مارنے کی اجازت ہے. شہید جنت میں زندہ ہے تو نبی جنت میں کیسے زندہ نہیں ہوگا. نبی کا شان تو شہید سے بھی اونچا ہے. یہ دلالت النص ہے. اب یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، چند حدیثیں تبرک کے لیے سنو. لیکن ان بیچاروں کو بخاری پڑھنے کی کہتے ہیں بابا سیوطی لگی ہے. میں اگر مبارک ہو بھی، لیکن وہاں پر بھی کتمان ہے. سیوطی لکھتا کیا ہے؟ انہوں نے تو اب مان لیا ہے، اتحادی پارٹی نے تو سیوطی کا عقیدہ مان لیا ہے. سیوطی کا عقیدہ سنو. سیوطی کہتا ہے نبی اللہ ہے حی فی قبرہ، نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے. یسیر فی اطراف الارض فی اقطار الارض، نبی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں. یسیر فی اقطار ویتصرف فی العالم، اور نبی پوری کائنات میں تصرف کرتا ہے. یتصرف فی العالم، تصرف کرتا ہے، کاروبار جہان چلاتا ہے. اس کتاب میں اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا ماسٹر نے، اور بددیانتی کی انتہا کی. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں سیوطی کا عقیدہ نقل کر کے فرماتے ہیں مما لا اقول بہ، یہ میرا نظریہ قطعاً نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں جو سیوطی نے کہا ہے. لیکن ماسٹر نے جو سیوطی کا عقیدہ جس کی تردید علامہ آلوسی کر رہے تھے، اس بددیانت نے اس کو علامہ آلوسی کے ذمہ لگا دیا ہے کہ یہ علامہ آلوسی کا عقیدہ ہے. یہ ان لوگوں کی دیانت ہے، ہر مقام پہ جھوٹ بولنا، ہر جگہ پہ جھوٹ بولنا. ان کے خطیب نے کہا الانبیاء آیاء فی قبورہم، چیلنج کیا. مسلم میں حدیث ہے. پھر یادگار خطبات کے اندر یہ تقریر شائع ہوئی، مسلم میں ہے. کائنات کے ساتھیوں کو میرا چیلنج ہے. تو میں نے المسلک المنشور میں لکھا کہ جو آدمی یہ حدیث مسلم شریف سے دکھا دے، اور میں نے سٹیجوں پہ چیلنج کیا الانبیاء آیاء فی قبورہم، مسلم تو دور کی بات سیاہ ستہ سے نکال کے دے دے، اور اس کو ایک ایک لفظ پہ منہ مانگا انعام بھی دوں گا، ساری زندگی کے لیے اس کی خدمت بھی کروں گا، اس کا خادم بن جاؤں گا، غلامی قبول کروں گا. تو جب اگلا ایڈیشن شائع ہوا تو انہوں نے تقریر کا وہ ٹکڑے نکال دیا ہے یادگار خطبات سے. پہلا ایڈیشن میرے پاس موجود ہے، دوسرے سے ٹکڑا نکال دیا. اب ان کی یہ حالت ہے. اب یہ ماسٹر اس کی بات کرتا ہوں تو سیوطی کا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات میں انبیاء چلتے ہیں پھرتے ہیں. یتصرف فی العالم، اوپر والا جہان نیچے والے جہان میں تصرف کرتے ہیں. یہی عقیدہ نور محمد ترنڈی اس نے اپنی قبر کی زندگی نامی کتاب اس کے اندر بھی لکھا. اور ان لوگوں کا اصل عقیدہ یہ ہے، حتیٰ کہ جہاں تک اس نے لکھا قبر کی زندگی نامی کتاب ایک حدیث لکھی، اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے جو موضوع روایت بھی پڑھیں، کہتے ہیں ہم نے متواتر روایت پیش کی ہے، اور حضرت انس سے روایت پیش کی کہ 40 دن تک نبی قبر میں ہوتا ہے، اور 40 دن کے بعد نبی کو قبر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اوپر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے. توجہ ہے، یہ سیوطی کا بھی عقیدہ ہے. بیکی نے بھی لکھا، اور یہ عقیدہ اس ترنڈی نے بھی لکھا، اور یہ سارا ترنڈا لکھتا ہے، یہ عقیدہ لکھتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں 40 دن کے بعد تو جب انبیاء قبر میں ہوتے ہی نہیں، حدیث سے تم نے ثابت کر دیا، تو پھر ہمارے ساتھ جھگڑنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ادھر مجھے پتہ چلا ہے وہ ترنول میں آیا ہے محقق، بڑی دلیل کہتا ہے امام راضی نے لکھا ہے، توجہ ہے نا، کہ حضرت صدیق اکبر نے وصیت کی تھی کہ جب میری میت کو روزے پہ لے کے جانا تو آپ سے اجازت پوچھنی ہے. حسن ابدال میں اجازت پوچھنی ہے. اچھا اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر لے جانا ہے. جب حضرت صدیق اکبر کی میت کو لے گئے تو روضہ اقدس سے آواز آئی
अलहिकुल हबीब बिल हबीब। मैं कहता हूँ सब इसी पे फैसला होता है। इस रिवायत की सनद साबित कर दो, खुदा की कसम तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। कज़्ज़ाबो शर्म ही नहीं आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया 70 सहाबा रावी हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया है मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो आदमी जानबूझकर मुझ पे झूठ बोले वो पक्का जहन्नमी है। और बाज़ उलमा ने कुफ्र का फतवा दिया है कि जो जानबूझकर अल्लाह के नबी के जिम्मा कोई झूठ लगाता है वो कुफ्र का मुर्तकिब हो जाता है। और मुतवातिर रिवायत है, तुम्हें शर्म ही नहीं आती अल्लाह के नबी पर झूठ बोलते हुए। और कबीर के मुताल्लिक, तफसीर कबीर की रिवायात के मुताल्लिक मौलाना सरफराज खान सफदर ने लिखा, ये आसनुल कलाम के अंदर मौजूद है। फरमाते हैं अल्लामा सुजूती के हवाले से मौलाना सरफराज साहब लिखता है फीए कुल्लो शै इल्ला तफसीर, के तफसीर कबीर के अंदर हर चीज है, तफसीर नाम की चीज ही कोई नहीं है। और इसमें लिखता है तफसीर कबीर की रिवायतें भी मोतबर नहीं। और खुद मास्टर ने भी तजल्लियात सफदर में तफसीर कबीर को गैर मोतबर करार दिया। जब गैर मुकल्दों के साथ मुकाबला हो तो तफसीर कबीर गैर मोतबर है, और जब हमारे पास आते हैं तफसीर कबीर में है तो कोई सनद इत्ते इल्म दा